ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی 2 آیات آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ جو شخص بھی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے درمیان اختلاف ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، ایمان والوں میں غلط فہمیوں کو ڈالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جو بات اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ کسی بات کو مانو جو اپنے نفع کی ہو، اور جہاں اپنے نفع حاصل نہ ہو، جہاں اپنی کوئی برائی نظر آ جائے اس کو ایمان کا حصہ نہ سمجھو اور اس بات کو ترک کر دو۔ فرمایا نفع کی ہو یا غیر نفع کی، اولاً تو اسلام کو مان کر چلنے میں نفع سے خالی کوئی بات ہو نہیں سکتی، لیکن کہا کہ اپنی طبیعت کے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات آ جائے تو پھر بھی اسلام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم با قدم، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان دونوں آیات کو پڑھ کر سمجھ کر سن کر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف ہی بلاتے ہیں،
تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ نوجوان دوستو، اصل جوانی وہی جوانی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے۔ آج کل کی جوانی ایسی جوانی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آج کل کے نوجوان کہتا ہے جوانی وہ ہے جو شیطانی ہو، جوانی وہ ہے جو مستانی ہو، جوانی وہ ہے جس میں عیاشیوں کو دل چاہے۔ دراصل یہ جوانی جوانی نہیں ہے، بلکہ جوانی تو اصل وہ جوانی ہے جو جوانی عرفانی ہو، ایمانی ہو، روحانی ہو، اللہ کی یاد کو تازہ کر دینے والی جوانی ہو، نمازوں میں دل لگنے اور لگانے والی جوانی ہو۔ اور یہی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں جوانی کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر کے ہم سب کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی جوانی تھی۔ آپ کا بچپن معصوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ جوانی تھی، آپ کا بڑھاپا حسین و جمیل خوبصورت بڑھاپا تھا۔ ہمیں اپنے بچپن کو ویسے ہی بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی جوانی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی مثال قائم کرے، یہ ہم سب کی ضرورت ہونی چاہیے۔ یعنی خلاصہ کلام، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے۔ یعنی ہر بات کو شیطان کے نقش قدم سے ہٹا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلو۔ اصل جوانی وہی جوانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کسی کنواری لڑکی کی شادی ہونے کے بعد جب وہ ڈولی میں بیٹھتی ہے، اس کے اندر اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا ہے۔ بچپن کا واقعہ ہے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6-7 سال کی عمر ہے، اور اس موقع پر بیت اللہ شریف کی تعمیری کام چل رہا ہے۔ اب اس تعمیری کام میں حضرات اس وقت کے بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی پتھر اٹھا اٹھا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ نے ایک لونگی کی طرح کپڑا باندھا ہوا تھا، کمر پر کچھ نہیں تھا، آپ کے پتھر اٹھانے کی وجہ سے کمر پر نشان آ گئے۔ جب یہ بات آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو سوچا کہ بھتیجے کی کمر پر نشان آ گئے ہیں، کیوں نہ اس کا یہ کپڑا اٹھا کر کے یہاں سے نیچے سے تہمد کھول کر اس کی کمر پر رکھ دیا جائے تاکہ نشان کم آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور کپڑا موجود نہیں تھا، آگے بڑھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹی عمر میں کپڑا کھولا اور یہاں رکھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اوپر کو پلٹ گئی، اوپر کو اٹھتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، صوبی صوبی صوبی، میرا کپڑا میرا کپڑا۔ 3 بار اس طرح کے الفاظ کہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو واپس لونگی کی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نیچے اتری اور آپ کا غصہ شانت ہوا۔ یہاں معلوم ہوا بچپن کے اندر 6-7 سال کی عمر میں اتنی حیا باقی ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا، اور جوانی سے بڑھ کر بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان سے حیا ختم ہو چکی ہے، نوجوانوں کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل گیا، ہماری بچیوں کے سروں سر حیا کی چادریں اتر گئی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے کیا آیا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی چادر ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اور انسان سے وہ حیا نکل گئی تو اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس انسان نے حیا کو تار تار کر دیا، حیا کی چادر کو سروں سے اتار کر قدموں میں لا کر کے ڈال دیا، نوجوان کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل گیا، نوجوان کے کانوں سے حیا کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں سے ایمان کو سلب کر لیا، ایمان کو چھین لیا۔ اور یہ ایک دو واقعے نہیں، ہزاروں لاکھ نہیں، بلکہ اکثر آپ نے بھی سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں، تقریباً روزانہ کی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ آج اتنی بچیوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، آج اتنی بچیوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے اس لیے کہ ہمارے گھروں سے حیا کا جنازہ نکلا، ہمارے گھروں سے حیا کی تعلیم نکلی، ہمارے گھروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، ہماری بچیوں نے سروں سے روپٹوں کو اتار کر پھینکنا شروع کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ آیا کہ بچیاں بے ساختہ گھر سے باہر نکل کر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنے لگی۔ اگر حیا باقی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ ہم نے یہاں تک خبریں دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں اور معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 15 سال کی بچیاں گھروں سے نکل کر کفر کو اختیار کر چکی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے، اور یہ ہو کیوں رہا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں ہم سب کے سامنے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو بازاروں کی زینت بنایا لیکن انہیں حیا کا پیکر نہیں بنایا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم نہیں دی۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے گھروں میں پھر سے فروغ دیا جائے۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حیا کی چادروں کو بچیوں پر واپس لوٹائیں، ہم حیا کی تعلیم کو بچیوں کو سکھائیں۔ تو پھر ہم اگر یہ سوچتے رہے کہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یہ تو کہیں دوسری جگہ پر ہو رہا ہے، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے، تو پھر یاد رکھنا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس گھر سے بچیاں نکل کر کفر کو اختیار نہ کر چکی ہو، اور ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے کہ ہمارے گھر کی معصوم بچی بھی کفر کو اختیار کر چکی ہے۔ اس کالے دن آنے سے پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم سب کے سامنے رزلٹ موجود ہیں، وہ آتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنی خواتین کو، جس کے بارے میں قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ اس کو اپنے گھروں کی زینت بننا چاہیے، کہ جس کے بارے میں قرآن کریم حکم دیتا ہے یہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس حالت میں نکلے کہ من جلابیبہن، کہ اس کے سر کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے اور یہ اس طرح سے چلے کہ اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی پاجیب کی آواز بھی کوئی دوسرا غیر محرم نہ سن سکے۔ قرآن کریم یہاں تک حکم دیتا ہے، ہم نے اس خاتون کو ہم نے بازاروں کی زینت بنایا۔ جو گھر کی زینت بننی چاہیے تھی وہ بازار کی زینت بنی ہوئی ہے، اور اس میں غلطیاں خواتین کی نہیں ہیں، اس میں غلطیاں مردوں کی ہیں۔ میرے الفاظ تھوڑے سخت لگیں گے آپ کو، لیکن اکثر کہا کرتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا باحیا ہے، کتنا عزت والا ہے، تو اس گھر کی خواتین کو دیکھ لو۔ اگر گھر کی خاتون باپردہ ہے، باغیرت ہے، تو مرد بھی باغیرت ہے، باحیا ہے۔ اور اگر کسی گھر کی خواتین بے پردہ ہے، عیاشیاں اور مکاریاں کرتی ہوئی بازار کی زینت بنی ہوئی ہے، تو مرد بھی بے حیا، بے شرم، دیوس ہے۔ ہمیں اپنے حالات کو دیکھ لینا چاہیے، کہ اس لیے کہ
جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو مرد کے اندر اس سے زیادہ دین آ جاتا ہے، اس لیے کہ مرد عورت کے ہی مشابہ سے چلتا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کو سنوارنے والی ہوتی ہے، اور اگر گھر کے سنوارنے والی وہ جڑ ہی مضبوط نہ ہو تو پھر اس کے تنے کا حال تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم نے اس کام کو بھول بیٹھے، اور اس میں دوسری کمی یہ بھی ہو رہی ہے، ہماری بچیوں کو کفر اختیار کرنے پر کہیں نہ کہیں والدین کی بڑی کوتاہیاں بھی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آج کے معاشرے میں نکاح میں تاخیر ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کی آنکھوں کی حفاظت، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا نکاح کی تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھیں، اس لیے کہ روزے رکھنے سے مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے چاہے کہ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو، جو شخص تم میں سے چاہے کہ جس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، خواتین سے پردے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتائیے، تو خواتین نے بتا دیا، ان صحابہ کو وہ عبادت تھوڑی کم لگی تو ان صحابہ نے عہد و پیمان کیے کہ آج کے بعد میں زندگی بھر روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی رات میں نہیں سوؤں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اب یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبے کے درمیان فرمایا اے لوگوں، تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب علیہ عن من سنتی فلیس منی، اور جو اس سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا مسلمانوں میں نکاح بھی کرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مسلمانوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور اختیار بھی کرتا ہوں، مسلمانوں میں رات میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ تو لہذا شریعت میں عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین غلطی کرتے ہیں نکاح میں تاخیر کرنے کی، جس کی وجہ سے بچے کی عمر بلوغت کو پہنچنے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی نوجوان گناہ کرے اور وہ اس حد تک بڑھ جائے اس کے نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی برابر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اولاد کا انتظام کرو، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، اور جب تاخیر ہوتی ہے تو انسان، ایک مثال ہے کہ اگر انسان نے صبح میں کھانا کھایا 10 بجے، اب شام رات کے 10 بجے اسے کچھ کھانے کو نہ ملا تو وہ اس کو بھوک تو لگنی ظاہر ہے، اب وہ سوچے کہیں سے بھی کیسا بھی حاصل ہو جائے۔ تو بس یہی حالات ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کی، جب نکاح کی عمر ہو جائے اور والدین تاخیر کرتے چلے جائیں تو پھر اس انسان کو بھوک لگتی ہے تو ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے، تو اس لیے چاہیے اس سے بچایا جائے۔
اور اس سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ وقت رہتے ہوئے اس کو نکاح کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے انسان کو انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں نکاح میں تاخیر بھی ایک جہیز ہے، ایک جہیز ہے جس کے بارے میں لڑکے والے بھی جب نکاح رشتے کے لیے تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات کے وقت ان کے زبانوں سے بات سننے کو ملتی ہے کہ مولانا دعا کرے رشتے میں آسانی ہو جائے، رشتہ نہیں مل رہا۔ آخر کیا وجہ ہے رشتہ نہ ملنے کی؟ جبکہ نکاح اور رشتہ تو بڑا آسان ہے، صرف مہر کو متعین کر دیا جائے، ایجاب و قبول کر لیا جائے، نکاح ہو گیا، 2 گواہ 1 وکیل، نکاح ختم۔ ولیمہ سنت ہے، جتنی حیثیت ہو اتنا کر لیا جائے، یہ ضرورت نہیں کہ پورے گاؤں کو کھلانا ضروری اور فرض ہے۔ نکاح تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنی خامیوں کی وجہ سے اس کو دشوار بنا دیا۔ جب ہم لڑکی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو والدین اس انداز میں نکلتے ہیں کہ گویا ان کی آنکھوں میں ایک انچی ٹیپ ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی اس قدر ہونی چاہیے، اس کی تندرستی اس طرح ہونی چاہیے، اس کی بناؤ اور سنگھار اس طرح ہونا چاہیے، آنکھوں کی سائز یہ ہونا چاہیے، اس کے بولنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے۔ تو ہم ساری باتوں کو نوٹ کر کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر تعلیم کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طرح رشتے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ساتھ میں ایک بد نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہمارے نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مال بھی اچھا ملنا چاہیے، خوبصورتی بھی اچھی ملنی چاہیے، خاندان بھی بڑا ملنا چاہیے، اس کی لمبائی اور قد و قامت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو پھر نوجوانوں اپنی اولادوں پر بھی نگاہیں ڈال کر کے رشتے کے لیے نکلا کرو، اپنی اولادوں کو سامنے کھڑا کر لیا کرو کہ میں جس لڑکی کے گھر جا رہا ہوں وہ میرے بیٹے کے قابل ہے بھی یا نہیں، جو میری نیت اور میری سوچ ہے وہ اس قابل میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مشکل نہیں بنایا تھا۔ ہمارے اندر سے ظاہر انسانیت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کرو۔ ایک قریب ہی میں عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ ہندوستان پاکستان اس وقت میں ایک تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک لاہور کے بازار میں سفر کر رہے تھے، اچانک ان کے قریب ان کے سامنے ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کی یاد میں مست مجذوب بندہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، احمد علی، اس بازار میں اس ملک میں کہیں انسان بھی بستے؟ احمد علی لاہوری نے کہا، حضرت آپ جہاں کھڑے ہو وہ انسانوں کا ہی تو بازار ہے، یہاں انسان کے علاوہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں۔ تو اس بزرگ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت پڑی، ایسی نظر ڈالی کہ جس کے بعد میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد بازار کے ارد گرد میں لوگ جمع ہوئے، مجھے اٹھایا، مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر یہ الفاظ تھے، مالک تو سب کا ایک ہے لیکن مالک کا کوئی ایک ہے، ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں دیکھ۔ مالک تو سب کا ایک لیکن مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں دیکھ۔ کیا مطلب ہے کہ فرماتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں نے دیکھا کہ مجھے ارد گرد جتنے بھی انسان نظر آ رہے تھے وہ کسی خنزیر کی شکل میں بن گئے، کوئی جانوروں کی شکل میں بن گئے، کوئی سانپ اور بچھو اور اژدہوں کی شکل میں بن گئے، اور مجھے انسان تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں انسانوں کے جنگلات کو چھوڑ کر میں جانوروں کے جنگلات میں کہاں سے آ گیا۔ مجھے ڈر ہوا قریب ہے کہ یہی جانور مجھے ڈس نہ لے، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس بزرگ کی نظر نے مجھے بتایا کہ انسان بننا، یہ اصل میں انسان بننا آسان نہیں ہے۔
ہم ظاہر میں انسان بنے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حالات زندگی یہ ہے کہ ہمیں کوئی چھیڑ کر تو دیکھو، ہماری زبان جب کھلے گی تو اس طرح سے کھلے گی کہ دو دل آپس میں ٹوٹ چکے ہوں گے۔ ہمارے معاملات اس طرح سے ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو چاہیں گے کہ دوسرے انسان کو زمین کی تہ میں اتار دے اور اپنے محلات کو آسمان کی بلندیوں پر بنا لے۔ ہماری زبان جب کھلے گی تو ہم اس طریقے سے بولتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے سے بدظن ہو کر کے ملنا چھوڑ دے۔ ظاہر میں ہم اپنے معاملات کو سامنے کسی کے لے کر کے جاتے ہیں تو ہم سے بڑا صوفی وقت کوئی نہیں، لیکن ہم شیطان کو شرما دینے والے کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، حقیقت میں انسان بنا جائے، حقیقت میں انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں انسان بنو، یہ حقیقت میں انسان بنو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہی لفظ کہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہماری اخلاق، معاشرت، کردار، تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس تبھی آئیں گی جب ہمارے درمیان میں ہماری کھوئی ہوئی حیا باقی لوٹ آئے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حیا کے دامن کو نہ چھوڑیں، ہم اپنی حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کی قدم قدم پر ذلت اور رسوائی ہونے کی۔ ہم نے پردے کو سمجھا کیا ہے، ہم نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ جب جنازہ سامنے آ جائے تو جنازے کو اٹھانے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور جب اولاد کی نکاح کی عمر ہو جائے تو تاخیر نہ کرنا۔ اس لیے کہ زنا کو اڈوں کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے نکاح میں تاخیر کرنا، حیا کی چادر کو تار تار کرنے کا ذریعہ ہے نکاح میں تاخیر کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ فَإِن طَابَ لَكُمْ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم شادیاں کرو، اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا۔ عمر رہتے ہوئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اولاد کے حق کو ضائع کرنے والے وہ والدین سے بھی مخاطب ہوں کہ جو اولاد کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہی تو ہے، ابھی تو اپنے پیروں پہ کم از کم کھڑا بھی نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھولا بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جب بچی 12 سال کی اور بیٹا 15 سال کا ہو جائے، اب تمہیں اجازت ہے کہ اس کا نکاح جلد سے جلد کر دیا جائے۔ اس سے ہمارے معاشرے میں بگڑتا ہوا سماج سنورنے کے قریب ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت